بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان جو ناراضگی اور اختلاف کی داستان تاریخ میں ملتی ہے، وہ دراصل اسلام کی ابتدائی سیاسی کشمکش کا حصہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خلافت راشدہ کے دور اور اس کے بعد کے فتنوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین اور علم و فقہ کی عظیم سرچشمہ تھیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور قربت حاصل تھی، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام کی تعلیم و تبلیغ، احادیث کی روایت اور امت کی رہنمائی میں گزارا۔ دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اہل بیت کے رکن، شجاعت اور علم کے پیکر اور چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ دونوں ہستیاں اپنی اپنی جگہ اسلام کے ستون ہیں، اور دونوں کا مقام و مرتبہ امت کے نزدیک عظیم ہے، مگر تاریخ کے نشیب و فراز میں ایک ایسا وقت آیا جب حالات نے ان دونوں عظیم شخصیات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس سے ایک سیاسی بلکہ عسکری تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی، جسے تاریخ میں جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت فتنہ اس وقت کھڑا ہوا جب بعض باغی عناصر نے مختلف شہروں سے مدینہ آ کر آپ پر بعض الزامات عائد کیے، اور رفتہ رفتہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان دنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کے سفر پر تھی اور مدینہ میں موجود نہ تھی جب یہ سانحہ پیش آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو امت ایک شدید انتشار اور صدمے میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں نے بیعت کے ذریعے خلیفہ منتخب کیا اور آپ نے خلافت سنبھالی، لیکن شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ابھی خشک بھی نہ ہوا تھا کہ امت میں سوال اٹھنے لگا کہ ان کے قاتلوں کو فوری سزا کیوں نہیں دی گئی۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار سامنے آتا ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو شہادت عثمان کی خبر دی اور اس پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ آپ کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو فوراً کہف کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی سلسلے میں آپ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو متحرک کریں۔ دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر فوری طور پر قصاص لینے کو ملتوی کیا، کیونکہ آپ کا موقف تھا کہ پہلے امت کے اندر امن و امان قائم کیا جائے اور پھر تحقیق و عدل کے ساتھ قاتلوں کو سزا دی جائے۔ اس اختلاف حکمت عملی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی علیہ السلام کو دو مختلف مواقف پر کھڑا کر دیا۔ بصرہ میں حضرت عائشہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، لیکن بدقسمتی سے منافقین اور سازشی عناصر نے حالات کو اس نیز پر پہنچا دیا کہ دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہی جنگ جمل کے نام سے معروف ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور امت کا دل زخمی ہو گیا۔ یہ بات بھی تاریخی کتب میں ملتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب جنگ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عہدے یعنی اونٹنی کی کچاوا کو زمین پر اتار دیا، تو آپ نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کو بصرہ سے مدینہ روانہ کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ذاتی بغض یا کینہ نہیں تھا، بلکہ یہ اختلاف حالات اور اجتہادی رائے کا نتیجہ تھا۔ بعد کے دنوں میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی علیہ السلام کے تعلقات میں وہی ناراضی اور فاصلہ محسوس ہوتا ہے جو جنگ جمل کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے دعا کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا اختلاف سیاسی اور وقتی تھا، نہ کہ دائمی ذاتی دشمنی، لیکن چونکہ جنگ جمل کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور خون ریزی ہوئی، اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل پر یہ گہرا زخم رہا، اور اس زخم نے آپ کو حضرت علی علیہ السلام سے قریب نہ ہونے دیا۔
یہی وہ پس منظر ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی بھر حضرت علی علیہ السلام سے ناراض رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ناراضی کینہ یا دشمنی پر مبنی نہیں تھی، بلکہ حالات و واقعات کی پیچیدگی اور سیاسی اجتہاد کا نتیجہ تھی۔ دونوں بزرگ ہستیاں اپنے اپنے اجتہاد میں مخلص تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا مقصد امت کے اندر استحکام اور امن قائم کرنا تھا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا مقصد فوری انصاف اور قصاص لینا تھا۔ ان دونوں اجتہادات کے بیچ میں منافقین نے فتنہ ڈال دیا اور نتیجہ ایک بڑے صحنے کی صورت میں نکلا۔ اس واقعے نے تاریخ اسلام کو گہرے زخم دیے، لیکن ساتھ ہی امت کے لیے یہ سبق بھی چھوڑا کہ جب بڑے بزرگوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو ہمیں ان کے بارے میں عدل اور احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تاریخ میں ان کی ناراضی کا ذکر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی عظمت کا اعتراف کیا اور ایک دوسرے کے احترام کو قائم رکھا۔ اسی لیے محدثین اور مورخین نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے وقت احتیاط، ادب اور اعتدال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی اور محبوب ساتھی تھے۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناراضگی ایک وقتی اور سیاسی نوعیت کی تھی۔ اس کا تعلق ذاتی دشمنی سے نہ تھا، اور نہ ہی یہ ناراضی ایسی تھی جو ایمان یا دین پر اثر انداز ہو، بلکہ یہ تاریخ کا ایک تلخ باب ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ امت میں انتشار کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچنا چاہیے۔